نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آیت نمبر 103 سورۃ النساء. نماز کا ذکر چل رہا ہے. صلاۃ خوف کی بات کی گئی کہ حالت خوف میں اگر ہو تو نماز کیسے پڑھو، اور اسی کا آگے کنٹینیو کیا جا رہا ہے ذکر، اسی کا تسلسل ہے. فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو. نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے. قضا یعنی مکمل ہو جائے جب نماز تمہاری، تو نماز کے بعد بھی یہ نہ ہو کہ انسان پھر اللہ کی یاد سے غافل ہو. نماز میں تو اللہ کی یاد کا، عبادت کا رنگ بڑا گاڑھا ہوتا ہے. نماز کے بعد اس کیفیت کو برقرار رکھنے کی حتی الامکان کوشش کرنی ہے. نماز سے جو انسان کے ایمان کو گرمی اور حرارت اور انرجی ملی، اب ایمان کی اس گرمی، ایمان کی اس حرارت کو کنورٹ کرنا ہے، اس کو اب بدلنا ہے نیک عمل کے اندر. تو جو کام اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے، رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے کیا جائے، وہ سب ذکر اللہ بن جاتا ہے. تمام کا تمام وہ ذکر اللہ ہے. تو چلتے پھرتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو. ہم آگے پڑھیں گے سورہ عنکبوت میں کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور البتہ اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے. اور ذکر سے مراد زبان کا ذکر بھی ہے، اور ہاتھ پیروں سے جو عمل کیا گیا وہ بھی ذکر ہی میں چلا جائے گا اگر وہ نیک کام کیے ہیں. تو یہ تو عین حالت جنگ کی بات کی جا رہی ہے. آپ دیکھیے، جنگ کر رہے ہو، اللہ کو یاد کرتے رہنا، یاد رکھنا کہ تم جنگ کس مقصد کے لیے کر رہے ہو. اور یہ بڑا اچھا ریمائنڈر ہے ہم سب کے لیے. ہم کوئی کام ایسا کر رہے ہوں جو مشقت طلب ہو، محنت طلب ہو، جس کے اندر ہمیں مشکل پیش آ رہی ہو، یا کوئی بھی ایسا کام جو ہم اللہ کے لیے کرنے کھڑے ہوئے ہوں اور اس میں ہمیں محنت کرنی پڑ رہی ہے، تو یاد کرتے رہیں بار بار کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں. ورنہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ مشکلات اتنی انسان کے حواس پر چھا جاتی ہیں کہ بعض دفعہ وہ بھول ہی جاتا ہے کہ میں نے اس کام کا کرنے کا ارادہ کیا کیوں تھا، میں اس کام کے لیے آیا کیوں تھا. اللہ تو اوجھل ہو جاتا ہے، مشکلات بہت بڑی ہو جاتی ہیں. اور جب انسان معبود کے بجائے اپنے عمل پر بہت زیادہ فوکس کرتا ہے نا، تو بعض دفعہ وہ ڈس ہارٹڈ ہونے لگتا ہے، اس کی ہمت جواب دینے لگتی ہے، تھکنے لگتا ہے، پریشان ہونے لگتا ہے، اس کی انرجی ایگزاسٹ ہونے لگتی ہے. اور جب وہ اپنے آپ کو یاد دلا لے کہ میں یہ اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، انرجی واپس آ جاتی ہے، واپس انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو میں اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں. اور اس میں پھر انسان کوئی طریقہ ایسا اختیار نہیں کرتا کہ جو رب کو برا لگے. جنگ جب اللہ کی یاد کے ساتھ کی جائے گی، ہو نہیں سکتا کہ ظلم اور بربریت کا مظاہرہ ہو اس کے اندر. اگر اللہ کی یاد کو بھول جائیں گے تو کیا ہوگا؟ صرف جنگ جیتنا ہدف بن جائے گا. ہمیں کامیاب ہونا ہے بائے ہک اور بائے کرک. جو ہی اللہ نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، کامیابی معبود بن کر آ جاتی ہے. کامیابی کو ہدف بنا لیتے ہیں، ٹارگٹ بنا لیتے ہیں. تو یہ ہم بھی یاد رکھیں جو یہاں علم کا جہاد کرنے آئے ہیں، یاد رکھیں کہ ہم اللہ کے لیے آئے ہیں. جو ہی ہم اللہ کو بھولیں گے، اپنے مقصد کو بھولیں گے، علم میں اور اس مقصد میں کامیاب ہونا معبود بن جائے گا کہ ہر حال میں ہم کو پاس ہونا ہے، ہر حال میں ہمیں کامیابی چاہیے، چاہے ہم چیٹنگ کریں، چاہے ہم دھوکہ دیں، چاہے ہم کچھ بھی غلط طریقہ اختیار کر لیں، خیانت کر لیں،
دھوکہ دہی کر لیں، چاہے ہم جھوٹ اس میں بول لیں، کچھ بھی کر لیں، ہمارا ہدف ہمارا معبود تو پھر نمبر بن گئے، کامیابی ہدف بن گئی، تو اللہ کو مطلب نہیں. تب سوچے اتنی محنت ضائع، ساری ضائع، صرف اس لیے کہ اللہ کو بھول گئے، یاد نہ رکھا کہ میں اپنے رب کے لیے آئی ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز انسان کو جو ہے وہ نیکی پر قائم رکھ نہیں سکتی. تقوی کے بغیر جہاد کے لیے آنا اپنا وقت ضائع کرنا ہے. آپ لوگ لکھ لیجئے اپنے پاس، یہ اگر تقوی نہیں ہے، تقوی کے بغیر اگر جہاد کے لیے نکلے ہیں، چاہے وہ قتال ہو، چاہے وہ علمی جہاد ہو، چاہے وہ کوئی اور کسی اور قسم کا جہاد ہو، وہ وقت ضائع کرنا ہے. اس لیے کہ اللہ محتاج تھوڑی ہے ہمارا کہ ہم نکل کر آئیں گے، اس کے دین کے لیے کچھ کریں گے تو اللہ کی حکومت بادشاہت قائم رہے گی. اللہ تو ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں کہ اللہ قبول کر لے ہماری محنت، ہمارا وقت جو ہم لگا رہے ہیں. اور اگر ہم نے غلط طریقے اختیار کیے تو یہ کوئی نہ سوچے کہ دی اینڈ جسٹیفائز دا مینز، کہ انجام اگر اچھا ہو گیا تو سارا طریقہ بھی جو ہے وہ آٹومیٹکلی پھر درست قرار پائے گا. بالکل نہیں. بہت دفعہ ہم نے بات کی ہے کہ اسلام رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے، اسلام ایفرٹ اورینٹڈ ہے. اللہ کو ہمارے نمبروں سے قطعاً کوئی مطلب نہیں. اللہ کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں کہ مسلمان جنگ جیتتے ہیں کہ ہارتے ہیں. اللہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ تمہاری ساری جد و جہد کس راستے میں ہو رہی ہے، کس کو راضی کرنے کے لیے ہو رہی ہے، کیوں کر رہے ہو. دنیا کی واہ واہ چاہتے ہو، تم نے کامیابی کو معبود بنا لیا، تو کامیابی اگر مل بھی گئی تو آخرت میں تو پھر وہ کامیابی کامیاب نہیں کرے گی. تو آخرت کو ہدف بنا کے سامنے رکھنا ہے. کوئی دنیا کی طاقت انسان کو نیکی پر قائم نہیں رکھ سکتی. نو آؤٹ سائڈ فورس کین ڈو اٹ. کوئی بیرونی دباؤ، کوئی ایکسٹرنل پریشر انسان سے دیانت داری کے ساتھ کام نہیں کروا سکتا. یہاں اگر ہم بات کریں اپنے کانٹیکسٹ میں، ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر بھی ایک گروپ انچارج اگر سر پہ کھڑی کر دی جائے، وہ بھی آپ لوگوں سے ایمانداری سے کام نہیں کروا سکتی. اگر آپ کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے، اگر آپ کے اپنے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، نفس کی محبت زیادہ پیاری ہے، اپنی کامیابی زیادہ پیاری ہے، آپ سے کوئی نیکی نہیں کروا سکتا. یہ تو انڈیویجولی ہے، ایوری بڈی آن دیئر اون. ہم سب اپنے اپنے طریقوں کے اوپر ہیں اور ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے. ہم خود جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو کہا کہ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں تم اپنے رب کو یاد کرو. اور نماز ریمائنڈر ہے اس بات کا، یاد دہانی ہے اس بات کی کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے جا کر اسی طرح کھڑا ہونا ہے. نماز میں بھی تو آپ دیکھیے آپ کیا پڑھ رہی ہیں، کسی کو کیا پتا. کوئی نیت باندھ کر کھڑا ہو جائے، اس میں غزلیں پڑھنا شروع کر دے، اشعار پڑھنا شروع کر دے، کسی کو پتا چلے گا؟ میں اور آپ ساتھ ساتھ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، میں نماز میں کیا پڑھ رہی ہوں آپ کو کیا پتا؟ آپ نماز میں کیا پڑھ رہی ہیں مجھ کو نہیں پتا چل سکتا. آپ جانتی ہیں اور آپ کا رب. اور ہم نماز میں بالکل صحیح سب کچھ پڑھتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے. تو نماز کی اس کیفیت کو جانماز کے ساتھ لپیٹ تو نہیں دینا کہ جب جہاد پر نکلیں تو سارا تقوی جانماز کے ساتھ تقوی لپیٹ کے وہیں چھوڑ دیا. اللہ کا یہ احساس کہ اللہ دیکھ رہا ہے جانماز کے ساتھ چھوڑ دیا، اور باقی زندگی میں پھر ناجائز طور طریقے اختیار کرنے شروع کر دیے. اللیگل مینز، خیانت بھی ہو رہی ہے، دھوکہ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے اور چیٹنگ بھی ہے، ظلم اور زیادتی بھی ہے. یہ نہیں ہو سکتا. تو نماز تو ایکسرسائز ہی ہمیں یہ کرواتی ہے کہ تم اپنے رب کو یاد رکھو. دیکھو اللہ خبیر ہے، بصیر ہے، سمیع ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، باخبر ہے، سب سنتا ہے. اور جن 3 حالتوں کا ذکر کی، انسان انہی 3 حالتوں میں زیادہ تر اپنی زندگی گزارتا ہے. اور آگے فرمایا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو جب تمہیں اطمینان نصیب ہو جائے، یعنی جب جنگ کی یہ حالت ختم ہو جائے، تم صحیح طریقے سے جب نماز پڑھ سکو تو پھر صحیح طرح سے نماز کو تم ادا کرو. اب یہاں پر جو بات کی گئی کہ تم ہتھیار اپنے رکھ سکتے ہو لیکن اپنا ڈیفنس تم پکڑ کے رکھو، اپنا دفاع پکڑ کے رکھنا، اوپر کی آیات میں ہم نے یہ بات پڑھی.
اسی کو آپ لے لیں، اگر کوئی سفر میں ہے، مثال کے طور پہ آپ ایئرپورٹ پر ہیں اور ایئرپورٹ پہ اب آپ کو نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، سفر کی حالت ہے نا. اچھا، سفر کے اندر بھی آپ دیکھیں ایک طرح کا خوف تو ہوتا ہے. کوئی بریف کیس ہے، اس میں سارے ڈاکیومنٹس ہیں، پاسپورٹس ہیں، کرنسی ہے، یا کوئی اور آپ کا پرس ہے، یا کوئی اور ایسی بہت اہم چیز کہ جس کی حفاظت سے آپ غافل نہیں ہو سکتی. ان کو پکڑے پکڑے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، جو احکامات یہاں دیے گئے اس کو ہم وسعت دے سکتے ہیں حالات کے حساب سے. نماز نہیں چھوڑنی اس حالت میں بھی کہ میں نماز کیسے پڑھوں گی. سامان کی حفاظت کون کرے گا؟ جو سامان آپ اپنے ساتھ رکھ سکتی ہیں، ہاتھ میں پکڑ سکتی ہیں، بالکل پکڑ کے نماز پڑھ لیں. اسی طرح کوئی خوشی کا موقع، کوئی شادی بیاہ کا موقع ہے، دلہن ہے، دلہن کو نماز پڑھنی ہے سارے زیور سمیت، بھاری کپڑوں سمیت، جو بھی ہے جس حال میں، بہرحال جنگ کی حالت تو نہیں ہے، لیکن اس کو نماز پڑھنی ہے پراپر طریقے سے، جو طریقہ اللہ نے بتایا. نہ بیماروں کی طرح نماز پڑھنی ہے کہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لی، اور نہ تیمم کرنا ہے، جو طریقہ اللہ نے بتایا، اس لیے کہ وہ تو اطمینان کی ہی تو کیفیت ہے، خوشی کا موقع ہے، اور خوشی کے موقع سے بڑھ کر اطمینان کب نصیب ہوتا ہے انسان کو. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم خواتین کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور آگے فرمایا کہ نماز تو وقت کی پابندی کے ساتھ مومنوں پر فرض ہے. نماز کا ایک تو ہوتا ہے ابتدائی وقت، اور ایک ہوتا ہے درمیانہ وقت، پھر ایک ہوتا ہے آخر کا وقت. ہم عام طور پہ اذان سے ابتدا کرتے ہیں نماز کے وقت کی. الحمدللہ ہمیں یہ سہولت حاصل ہے، اس لیے کہ ہم ایک مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں، ایک اسلام فرینڈلی ملک میں رہ رہے ہیں، تو یہاں تو ہم اذان سن لیتے ہیں الحمدللہ. لیکن بہت سے ممالک ہیں دنیا کے جہاں اذانیں نہیں ہوتی، تو وہاں پہ لوگ پھر کیسے نماز پڑھیں؟ وہاں ہر جگہ جو اسلامک سینٹرز ہیں وہاں سے کارڈز مل جاتے ہیں نماز کے اوقات کے. اور یہاں کراچی میں، پاکستان میں بھی آپ کو وہ نماز کے اوقات کے کارڈز جو ہیں وہ مل سکتے ہیں. اس میں وقت انہوں نے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ابتدائی وقت کون سا ہے، اس نماز کا وقت جو ہے وہ کب سے شروع ہو رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کبھی آپ کو کہیں جانا ہے، ایمرجنسی ہے، مثال کے طور پہ اب دوپہر کے 1 بجے آپ کو نکل کر جانا ہے، بازار جانا ہے. چلیے، اذان ہمارے یہاں ہوتی ہے 1:15 بجے، ٹھیک ہے، ظہر کی اذان 1:15 پر ہوتی ہے. آپ 1 بجے نماز پڑھ سکتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا، اذان ابھی نہیں ہوئی. بجائے اس کے کہ واپس آ کے آپ 4 بجے نماز پڑھیں، جو کہ بہت لیٹ ہو جائے گا، اس سے بہتر ہے کہ اول وقت پہ آپ نماز پڑھ لیجئے اور پھر آپ جا سکتی ہیں. ظہر کا جو ابتدائی وقت ہے وہ جو ہی سورج ڈھلے اور سایہ تقریباً 2 انچ کے قریب ہو جائے، چھوٹا سا سایہ بنتا ہے. عصر کا ابتدائی وقت وہ ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، ایکول ہو جائے. مغرب کا وقت جب سورج غروب ہو جائے، یہ اس کا اول وقت ہے، جس وقت کے ہم افطار کرتے ہیں روزہ. عشاء کا ابتدائی وقت جب آسمان سے سرخی غائب ہو جائے، تقریباً مغرب کے 1.25 گھنٹے کے بعد یہ وقت آتا ہے. یہ سارے اول وقت ہیں جو کہ ہم نے ڈسکس کیے. فجر کا وقت جب پو پھٹ جاتی ہے، یعنی سحری جب ختم ہوتی ہے نا، اب یہاں سے جو ہے فجر کا وقت شروع ہو رہا ہوتا ہے نا، جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے یہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اول وقت کہتے ہیں اس کو. ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے تمام نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اول وقت میں پڑھائیں. جو ابھی اوقات آپ کے سامنے رکھے ان اوقات میں پڑھائیں، اور اگلے دن آ کر ساری نمازیں آخر وقت میں پڑھائیں. اور وہ آخری وقت کیا ہے؟ ظہر سے شروع کرتے ہیں. ظہر کا آخری وقت جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، یعنی ظہر کا آخری وقت پھر کیا ہوا؟ عصر کا اول وقت، ٹھیک ہے نا. عصر کا جو اول وقت ہے وہ ظہر کا آخری وقت ہوا. عصر کا آخری وقت وہ ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس سے دگنا ہو جائے، ڈبل ہو جائے سایہ. مغرب کا آخری وقت کیا ہوتا ہے کہ جب سرخی جو ہے وہ غائب ہونے لگ جائے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب عشاء شروع ہو تب مغرب کا وہ آخری وقت ہوتا ہے. اور عشاء کی نماز کا آخری وقت 1/3 رات گزر جانے کے بعد، 1/3 نائٹ جب گزر جائے،
یعنی مثال کے طور پہ 6 بجے سورج طلوع ہو رہا ہے اور 6 بجے سورج غروب ہو رہا ہے مثال کے طور پہ، تو اس میں 9 ساڑھے 9 بجے یہ آخری وقت ہے عشاء کا، اس میں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ فجر تک عشاء کا وقت رہتا ہے، یعنی وسعت ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ گنجائش ہے آخری وقت کے اندر عشاء کی نماز میں، لیکن یہ آخری وقت ہے نا۔ اور فجر کی نماز روشنی ہونے پر، یعنی جب سورج طلوع ہونے والا ہو، سورج کے طلوع ہونے تک فجر کا آخری وقت ہوتا ہے، یہ بالکل لاسٹ آخر کا ٹائم ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں کے اوقات ان کے درمیان ہیں۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ ان دونوں ایکسٹریمز کے بیچ میں آتے ہیں نماز کے اوقات۔ تو ہمارے ہاں جو اذانیں ہوتی ہیں آپ دیکھیں وہ ان دونوں اوقات کے درمیان ہوتی ہیں نا، بیچ میں ہوتی ہیں۔ نماز میں بلا وجہ تاخیر کرنا بالکل پسندیدہ نہیں، سوائے عشاء کی نماز کے، اور وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو عشاء کا یہی وقت یعنی تاخیر والا وقت میں مقرر کرتا۔ لیکن ظاہر ہے جب اذان ہو گئی اور جب مسجدوں میں جماعت ہوگی مرد تو اسی وقت پڑھیں گے، وہ تاخیر کر کے نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، خواتین کے پاس الحمدللہ یہ گنجائش ہے کہ وہ چاہیں تو تھوڑی تاخیر کر کے عشاء کی نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن تاخیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات کے 12 بجا دیے جائیں، وہ تاخیر نہیں ہے، اس سے پہلے پڑھ لینی چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے دیر ہو گئی تو اگلی اذان ہونے سے پہلے پہلے نماز پڑھ لیں۔ ہم لوگوں کا تصور یہ پایا جاتا ہے کہ جیسے ہی دھوپ اگر پیلی پڑ رہی ہے یا مغرب کی نماز میں اگر 20 منٹ رہ گئے ہیں، ہم کہتے ہیں اب عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، ہوتا ہے نا، کہتے ہیں عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ تو یہ یاد رکھیے کہ قضا کی نہیں جاتی نماز، بلکہ جب وقت چلا جاتا ہے تو وہ خود بخود قضا ہو جاتی ہے۔ قضا کا مطلب کوئی چیز مکمل ہو جانا۔ اب جب وقت مکمل طور پہ چلا گیا عصر کا اور مغرب کی اذان ہو گئی، مغرب کا وقت شروع ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، تو ظاہر ہے اب تو عصر قضا ہو گئی، تو نماز خود قضا ہو جاتی ہے، کی نہیں جاتی۔ اگر کوئی انتہائی مجبوری ہو گئی ہے، کوئی بے ہوش تھا یا سوتا رہ گیا یا کوئی اور ایسی اس کو مجبوری تھی، تو اس کو چاہیے کہ وہ مغرب سے 5 منٹ پہلے بھی عصر پڑھ لے۔ اگر اس کو اتنا وقت ملتا ہے کہ سورج طلوع ہونے والا ہے اور ایک دم اس کی آنکھ کھلی یا کوئی اور مجبوری تھی، وہ فجر کی نماز وقت پہ نہ پڑھ سکا، پراپر وقت پہ نہ پڑھ سکا، تو اور سورج نکلنے میں 2 منٹ ہیں، تو بھی وہ جو ہے اپنے فرض پڑھ لے، فجر کی نماز ادا کر لے، ٹھیک ہے۔ آپ کوئی شخص جو ہے وہ سوتا رہ گیا یا وہ بھول ہی گیا، ایسا ہوا کہ بالکل یاد نہ رہا کہ یہ عصر کا وقت آ گیا۔ ہم تو ایک ہی جگہ رہتے ہیں نا، ہمارے لیے تو مشکل ہے کہ ہم بھولیں کہ یہ عصر کا وقت ہے یا یہ مغرب کا وقت ہے، لیکن جو لوگ بہت ٹریول کرتے ہیں یا ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ چلے جائیں یہاں سے امریکہ یا آپ چلی گئی ناروے، وہاں تو نماز کے اوقات بہت مختلف ہیں، اور سردیوں میں آپ گئی وہاں تو بہت تیزی کے ساتھ نمازیں آتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک دم یاد نہ رہے کہ یہ نماز کا وقت ہے اور انسان بھول گیا، کنفیوژن کا شکار ہو گیا، تو کیا کرے؟ جو ہی یاد آئے نماز پڑھ لے، وہ ادا ہی تصور کی جائے گی۔ سوتا رہ گیا، بالکل خیال نہ رہا اس کو، نماز نکل گئی، ظہر نکل گئی، عصر نکل گئی، بالکل بھول گیا یا سوتا رہ گیا، تو جو ہی یاد آئے، جو ہی جاگے، وہ نماز اپنی پڑھ لے، اور وہ نماز جو ہے وہ ادا ہی شمار کی جائے گی اللہ کے ہاں، یا اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 104 104، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اس گروہ کے تعاقب میں تم کمزوری مت دکھاؤ، یعنی پھر ذکر آ رہا ہے کفار ہی کا کہ کفار سے کسی معاملے میں تم پیچھے مت رہنا، ہمت میں یا ڈسپلن میں یا نظم میں، تیاری میں، کسی چیز میں تمہارے کمزوری نہ آنے پائے۔ روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ، ہر طرح تم الرٹ رہو، ہتھیاروں کے ذریعے تم اپنے آپ کو تیار رکھو جسمانی طور پہ کہ تم کفار کا مقابلہ کرو، اور روحانی طاقت تم اللہ کے ذکر سے اور نماز سے حاصل کرو۔ تو کسی بھی طرح تمہارے اندر کوئی ویکنس، کوئی کمزوری نہیں آنی چاہیے۔ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون،
اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں. دیکھو ذرا کفار کو جہاد فی سبیل الطاغوت میں وہ کتنی محنت کر رہے ہیں، جہاد فی سبیل الدنیا کتنا کھپا رہے ہیں اپنے آپ کو. وہ بھی تو 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، جان مال ہر چیز وہ کھپا رہے ہیں، تو وہ بھی تو تکلیف اٹھا رہے ہیں جیسے کہ تم تکلیف اٹھا رہے ہو. لیکن دونوں کا انجام، دونوں کا صلہ برابر نہیں ہے. ان کا وقت لگانا اور اے مومنو تمہارا وقت لگانا برابر نہیں. ان کا پیسہ لگانا، صلاحیتیں لگانا، اور اے مومنو تمہارا پیسہ اور صلاحیت لگانا انجام کے لحاظ سے برابر نہیں. کیا فرق ہے؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے. مسلمان کس چیز کے امیدوار تھے؟ ترجون من اللہ ما لا یرجون. آپ میں سے ایک ایک اس وقت اپنا فوکس درست کرے. آپ اپنے گریبان میں جھانکیے کہ آپ کو کیا امید ہے، آپ کیا چاہتی ہیں اللہ سے. صرف کامیابی، صرف نمبر، صرف مارکس آ جائیں، کیسے بھی آئیں. اگر یہ آپ نے چاہا تو اللہ کے یہاں کچھ نہیں پھر آپ کے لیے. پھر یہ سب بیکار ہے. سارا وقت لگانا، یہ ہال کو بھرنا مقصد تھوڑی ہے. آج 1.6 بلین مسلمان نے تو کیا کارنامہ انجام دے لیا، 1.3 مسلمز نے کیا کر لیا. ہم سمجھتے ہیں کہ آ جانا اور تعداد میں بہت سارا ہو جانا کو بہت بڑی بات ہے. کچھ بڑی بات نہیں. یہ سوچیں کہ اتنے جو آپ یہاں پر ہیں اگر یہ تولے جائیں کتنا ایمان نکلے گا، کتنا تقوی نکلے گا. تو اللہ تعالیٰ تقوی دیکھتا ہے. مومن گنا نہیں جاتا، مومن تولا جاتا ہے. اپنے آپ کو تولیں. اگر آپ اسلام کی خاطر آئی ہیں، سچ میں آپ کو اسلام کا زوال، اسلام کی ذلت اگر اذیت پہنچا رہی ہے تو ہم اپنی ذات سے کوئی کام ایسا نہیں کر سکتے جس سے اسلام پہ حرف آئے. چاہے کوئی دنیا میں مجھ کو نہ دیکھ رہا ہو، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اللہ کی نظر میں کیا وزن رکھتی ہوں، میرا کیا مقام ہے اپنے رب کی نظر میں، اس کی فکر تو میں خود کروں گی. اس لیے کہ مجھ کو تو انڈیویجولی، انفرادی طور پہ خود اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے جا کر. تو پھر دیکھ لیں کہ کس چیز کی اللہ سے ہمیں امید ہے. اور یہ بتا دیا علیمن حکیمن. یاد رکھنا اس میں امید بھی ہے اور اس میں دھمکی بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں. اللہ سب جانتا ہے، اللہ حکمت والا ہے، اللہ سے کچھ نہیں چھپ سکتا. مسلمان تو اللہ سے جنت اور اللہ کی رضا کا امیدوار ہوتا ہے. دنیا کی کامیابی نہیں ملتی نہ ملے. مسلمان کا، مومن کا طرز عمل یہ نہیں ہوتا کہ اگر سیدھی انگلیوں گھی نہیں نکلتا تو ٹیڑھی انگلیوں سے. یہ مومن نہیں ہوتا. دنیا کی کامیابی سے وہ اللہ کی ناراضگی نہیں خریدتا کہ کامیاب ہو جاؤں، کسی بھی طرح سے ہو جاؤں، بس اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو، بعد میں معافی مانگ لیں گے نا تو کیا ہوا. تو یہاں پر مسلمانوں سے کہا کہ تم تو اللہ سے بہت امیدیں رکھتے ہو، اور اگر تم چاہتے ہو تمہاری امیدیں پوری ہوں تو اپنے طریقے کو بھی دیکھتے رہنا. اللہ تو علم والا ہے. تو کہا وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ. تم امید رکھتے ہو اللہ سے مَا لَا يَرْجُونَ، جو وہ امید نہیں رکھتے. کفار کے لیے تو میتھڈ کوئی امپورٹنٹ نہیں ہوتا ہے نا، انہیں اللہ سے کچھ چاہیے ہی نہیں. کفار کو تو اللہ سے کوئی امید نہیں. جب انہیں کوئی امید نہیں، اللہ کے لیے کر نہیں رہے، وہ تو جو چاہیں طریقہ اختیار کر لیں. نہ ان کو اللہ کی اطاعت کرنے کی ضرورت ہے، نہ ان کو رسول کی اطاعت کرنے کی ضرورت ہے، نہ ان کو تقوی کی ضرورت ہے. یہ تو مومن ہے جو باؤنڈ ہے، تقوی کے ساتھ باؤنڈ ہے. وہ تو ایک رسی سے بندھا ہوا ہے، کھونٹے سے بندھا ہوا ہے، تقوی کے کھونٹے سے بندھا ہوا ہے. ایک چیز ہے ود ان ریچ ہے، چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ سوچتا ہے کہ تقوی چھوڑنا پڑے گا تب یہ چیز مجھ کو ملے گی، وہ کر نہیں سکتا. تو مسلمان تو تقوی کے ساتھ محنت کریں، قربانی دیں، بڑھ چڑھ کر اللہ کی راہ میں نکلیں اور اللہ سے امید رکھیں صلے کی. ضروری نہیں کہ ان کی محنتوں کا پھل دنیا میں مل جائے. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو اتنی محنت کرتے ہیں نتیجہ ان کی پسند کا نہیں نکلتا، مایوسی ہوتی ہے نتیجہ دیکھ کر. کوئی بھی جہاد، آپ کسی بھی جہاد کو ذہن میں لے آئیے، چاہے علمی ہو، چاہے عسکری، چاہے ویپنز کا جہاد ہو، چاہے قلم کا جہاد ہو، بہت محنت کی، نتیجہ کچھ نہ نکلا، کوئی بات نہیں.
بہت زیادہ محنت کے بعد نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا. بعض دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت تھوڑی محنت کی، نہ کرنے کے برابر محنت کی اور بہت بڑی کامیابی مل گئی ایک دم. تو امیجیٹ نتیجے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. یہ دیکھیں کہ میں نے کتنے شوق کے ساتھ، میں نے کتنے تقوی کے ساتھ، میں نے کتنی خدا خوفی کے ساتھ یہ کام کیا ہے، میں نے اللہ کی کتنی رضا چاہی ہے. اور اگر آپ نے اللہ کی رضا طلب کی، اللہ کی رضا ملے گی. دنیا کی کامیابی اور اللہ کی رضا ایک چیز نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی قبولیت کا اظہار اس طرح سے ہوتا ہے کہ دنیا میں واہ واہ ہو جائے، ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں. ہم نے غلط سمجھا. دنیا کی کامیابی اور اللہ کی رضا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. کبھی یہ ساتھ بھی ہوتی ہیں کہ کامیابی ہو جائے انسان دنیا میں اور اللہ بھی راضی ہو جائے. کبھی یہ ساتھ نہیں ہوتی، الگ ہو جاتی ہیں. دنیا میں کامیابی ملتی ہے، اللہ راضی نہیں ہوتا اس کامیابی سے. یا بعض دفعہ دنیا میں کامیابی نہیں ہوتی، لوگ نہیں خوش ہوتے، لیکن اللہ راضی ہوتا ہے. تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ سے امید رکھنا، اللہ کی رضا کے امیدوار رہنا. آگے فرمایا آیت نمبر 105 سے آیت نمبر 108، 105، 108. اس میں ایک خاص واقعہ ہے جو کہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اس واقعے کو پھر بنیاد بنا کر مسلمانوں کو کچھ ہدایت دی گئی ہیں کہ ایسے موقعوں پر مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. پہلے واقعہ ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ آیات پڑھ لیں گے، ترجمہ ہو جائے گا تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. ہوا یہ کہ ایک انصاری صحابی رفاع رضی اللہ عنہ کے گھر سے آٹا، فلار اور کچھ زرہیں آرمرز وہ چوری ہو گئیں. جب محلے والوں سے پوچھ گچھ کی گئی تو لوگوں نے کہا کہ ایک شخص بشر یا تمع اس کا نام آتا ہے، بنو ابیرق ایک قبیلہ تھا، اس کا یہ شخص تھا. لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس کے گھر میں آگ روشن دیکھی ہے، اس کے گھر میں آگ جلی ہے رات کو. اب ہم کہیں کہ گھر میں آگ کا جلنا اس کا چوری سے کیا تعلق؟ تو تعلق یہ ہے کہ اس زمانے میں آٹا بڑا کمیاب تھا، بڑا نایاب تھا، بہت کم ملتا تھا. کسی کے گھر میں اگر چولہا جلتا تھا اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کے پاس آٹا ہے، کہ اس نے چولہا جلا کر روٹی پکائی ہے. تو بڑی ڈیلیکیسی ہوا کرتی تھی روٹی اس زمانے میں. انہوں نے کہا کہ اس کے گھر میں تو چولہا جلا تھا، اس کا مطلب اس کے پاس آٹا ہے. اب جب معاملے کو بہت شہرت ہونے لگی تو بشر اور یا تارما جو وہ شخص تھا، اس کا قبیلہ بنو ابیرق، انہوں نے چوری کا مال ایک یہودی کے گھر میں رکھوا دیا، وہ زرہیں بھی اور بچا ہوا آٹا بھی. اور چالاکی انہوں نے یہ کی کہ آٹے کی تھیلی میں سوراخ کر دیا، جس سے آٹا گرتا رہا اور ایک ٹریل جو ہے وہ یہودی کے گھر تک آٹے کی بن گئی. جب تحقیق ہوئی تو وہ مال جیسے کہ بنو ابیرق کہہ رہے تھے وہ یہودی کے گھر سے نکل آیا. یہ بنو ابیرق جو تھے نا، یہ مسلمان تھے. یہ جو بشر شخص تھا یا بعض روایات میں تارما جس کا نام آتا ہے، یہ مسلمان تھا. چوری اس نے کی اور مال اس نے یہودی کے گھر رکھ دیا. جب یہودی سے پوچھا تو وہ قسمیں کھانے لگ گیا. اس نے کہا کہ یہ تو انہوں نے خود مال میرے پاس رکھوایا، میں نے چوری نہیں کی. اب معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا. جو بھی سرکمسٹانشل ایویڈنس تھا وہ سامنے لایا گیا. بنو ابیرق بھی آ گئے اور یہودی بھی آ گئے، اور بنو ابیرق نے بہت زور و شور کے ساتھ اپنا مقدمہ پیش کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس یہودی کی بات کا کیا اعتبار، ہماری بات کا اعتبار ہونا چاہیے. تو انہوں نے کس چیز کو ابھارنے کی کوشش کی؟ عصبیت کو، پریجڈس کو، کہ مسلمان ہونا ہمارا جو ہے ہمارے حق میں ایک وزن ہے چونکہ ہم مسلمان ہیں. یہ واقعہ آپ غور سے سنیے، اس سے پتہ چلے گا آپ کو اسلام کا عدل کتنا ہے. اسلام سائیڈز نہیں لیتا نا. اگر چور ہے تو چاہے مسلمان ہو وہ بہرحال اپنی سزا پائے گا. ایسے مقدمات کے اندر تو بالکل ایکوالٹی ہے کافر کے اندر اور مسلم کے اندر. کوئی مسلمان کو جو ہے وہ سافٹ کارنر یا لیوے نہیں دیا جائے گا کہ چونکہ وہ مسلمان ہے اور اس نے ایک کام غلط کر لیا تو چلو ٹھیک ہے سزا اس کی کم کر دی جائے، یا اس کے مقابلے میں یہودی کے سر پہ یا نان مسلم کے سر پہ الزام ڈال دیا جائے یہ کہہ کر کہ یہ تو ہیں ہی کافر. نہیں، عدل تو کرنا ہے. مقدمات میں، معاملات کے اندر تو عدل ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری بات کا آپ اعتبار کیجئے. انداز بھی ان کا بنو ابیرق کا بات کرنے کا بڑا ہی
دلیلوں کے ساتھ تھا، بڑا کنونسنگ انداز تھا ان کا، خوب اچھے انہوں نے دلائل دیے، اور شہادت یعنی گواہی بھی مل گئی کہ سامان جو ہے وہ یہودی کے گھر سے نکل آیا.